نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک بابا میں پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیب الثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جد مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ آج 17 اکتوبر ہے اور آج سے 45 سال پہلے آج ہی کے دن 17 اکتوبر 1980 کو تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ صدی بحمد اللہ تعالی منہاج القرآن کی ہے اور سیدی و سندی استاذ مکرم حضرت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ہے۔ منہاج القرآن مجدد نمات رسول نما تحریک ہے اور شیخ الاسلام اس صدی کے مجدد۔ منہاج القرآن اور شیخ الاسلام کی بارگاہ میں ہدیہ سپاس و تبریک پیش کرنے کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ معاشرے سے ظلم و جبر کے خاتمے کے مستفیض اصول۔ حالات حاضرہ کے تناظر میں آج کی گفتگو کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو عدل، انصاف، مساوات اور امن عامہ کی بنیاد پر قائم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
انسانی معاشرے سے ظلم، استحصال، طبقاتی تفریق اور جبر کے تمام مظاہر کو ختم کر کے ایک مثالی نظام قائم فرمایا جو قیامت تک بنی نوع انسان کے لیے سرچشمہ ہدایت و رہنمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اسوہ، عدل و انصاف، انسانی مساوات اور ظلم کے خلاف عملی جد و جہد کا نمونہ ہے، اور یہی وہ مصطفی اصول ہیں جو ہر دور میں معاشرے سے ظلم و جبر کے خاتمے کے ضامن ہیں، جن پر آج کی اس نشست میں مختصر بات کرنا چاہوں گا تاکہ اپنے موضوع کی ایک حد تک تکمیل ہو سکے۔ تو اس کے لیے 10 اصول آج کی نشست کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا اصول توحید ربانی یا توحید باری تعالیٰ ہے، اور اس کے لیے تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، تاریخ ابن اسیر، اس میں حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے رستم، جو کہ اس زمانے میں سلطنت ایران کا سپہ سالار تھا، اس کے دربار میں مقصد بعثت پیغمبر اسلام، مقصد بعثت اسلام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، لا الہ الا اللہ یخرج عباد اللہ من عبادت العباد الی عبادت اللہ۔ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کے بندوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور سلطنت زمانے دیگر مذاہب کے ظلم و جور سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لے جاتا ہے۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا وَسَعَةِ الْآخِرَةِ، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا اور آخرت کی وسعت کی طرف لے جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ساتھی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں؟ ارشاد فرمایا، قل لا الہ الا اللہ ثم استقم دخل الجنہ، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر ثابت ڈٹ رہو، اس پر قائم رہو۔
جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو عدل انصاف کے باب میں پہلا اصول جو سیرت مصطفیٰ سے ہمیں ملتا ہے وہ ہے توحید باری تعالی، اللہ کو معبود برحق جاننا اور پھر اسی کے ہو کر رہنا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور اللہ پاک نے عدل و انصاف کا حکم دیا، فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور اس باب میں دوسرا اصول ہے عدل و انصاف، اور یہ اصول ریاست و قانون کی بنیاد ہے۔ فاطمہ نامی ایک سردار، قریش کی سردار، ایک قبیلے کی سردار، فاطمہ مخزومی نے چوری کی، چوری ثابت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا، اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ اس کے قبیلے والے آ گئے، حضرت اسامہ بن زید کو ساتھ لے کر ان کی سفارش لے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ اور آگے ارشاد فرمایا تم سے پہلے قومیں اس لیے ہلاک ہوئی، اس لیے تباہ ہوئی کہ وہ طاقتوروں کو چھوڑ دیتی تھی اور کمزوروں پر حد جاری کرتی تھی۔ اور پھر اسی عدل کی نسبت شرح الایمان میں حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عدل ایک لمحے کے لیے قائم ہو جائے تو 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور عدل و انصاف کا ایک پیمانہ شریعت اسلامی نے جو دیا کہ اگر کسی ملزم کو سزا دینے کے لیے 99 گواہیاں موجود ہوں اور ایک گواہی اس کے خلاف جو شک پیدا کر دے تو سزا دینے میں توقف کرو، تو اسے سزا نہ دو، شک کا فائدہ دے کر چھوڑ دو، شک کا فائدہ دے کر چھوڑ دو۔ یہ ہے شریعت اسلامی کا عدل اور انصاف۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک لوٹا دو، ان کے حقداروں کو ادا کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہو، قاضی بنو، تو پھر عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، پھر عدل کے ساتھ فیصلہ کرو کہ یہ عدل معاشرے سے جبر کو، ظلم کو مٹانے والا ہے۔ کوئی مجرم ثابت ہو جائے، شریعت اسلامی میں قانون ریاست کے مطابق
کڑی سے کڑی سزا دی جائے، لیکن اگر کوئی ایک کرینہ، ایک گواہی اس کے خلاف آ جائے ملزم کے، تو شک کا فائدہ دے کر اسے چھوڑ۔ میں جو جملے عرض کر رہا ہوں، ان جملوں میں بہت کچھ ہے، حالات کے تناظر میں ہر بات کو سمجھ جاتے گا۔ اس کے بعد تیسرا اصول مساوات انسانی، طبقاتی تفریق کا خاتمہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم بنو آدم و آدم من طین، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کوئی برتری حاصل نہیں ہے، الا بالتقوی، سوائے تقوی کہ جو تقوی میں فضیلت والا ہے وہی اعلیٰ ہے۔ معاشرے سے ہر طرح کے پاس شبہات، امیر و غریب، فلاں خاندان، فلاں خاندان، فلاں طبقہ، فلاں طبقہ، فلاں کا رہنے والا، فلاں کا رہنے والا، ان سب تباہیوں سے کنارہ کرو، مساوات انسانی قائم کرو، امانت و دیانت، معاشی ظلم کے خاتمے کی ضمانت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے حدیث ہے، جب حکمران خیانت کرے اور دولت اہل امانت کی بجائے اہل طمع کے ہاتھوں میں دے دی جائے تو تباہی کا انتظار کرو۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جب حکمران خیانت کرے اور دولت اہل امانت کی بجائے اہل طمع، لالچی لوگوں کے ہاتھ میں دے دی جائے تو تباہی کا انتظار کرو۔ پانچواں اصول شورا اور مشاورت، شورا اور مشاورت۔ میثاق مدینہ کے ذریعے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل، مساوات، شہری حقوق اور اجتماعی مشاورت کا عملی نمونہ قائم فرمایا، اور قرآن نے اسے بیان کیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ باہم مشاورت کرتے ہیں، مشورے سے جو چیز پاس ہو اس پر عمل کرتے ہیں، مطلق العنان نہیں ہوتے، اناؤں کی تسکین کے لیے ظلم و جبر نہیں کرتے، اپنی اناؤں کو بڑھا کر دوسروں کی تحقیر نہیں کرتے، مشاورت کرتے۔ چھٹی چیز امر بالمعروف نہی عن المنکر، ظلم کے خلاف اجتماعی فریضہ ہے جسے ادا کرنا لازم ہے، اور امت مسلمہ کی یہ خصوصیات میں سے ہے کہ وہ جو امت مسلمہ ہے، یامرون بالمعروف
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو، زبان سے روکے۔ زبان سے نہیں روک سکتا تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ایک جملہ عرض کر رہا، محسوس کریں تو اچھا ہے۔ ہمارا حال برائیوں سے سمجھوتا کرنے والا ہے۔ ہم ہر برائی کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں، ہر برائی سے ہاتھ ملاتے ہیں، ہر برائی کو مجبوری سمجھتے ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا عطا کرے۔ ساتواں اصول رحم اور عفو، نرمی کرنا، معاف کرنا۔ نرمی کرنا، معاف کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، وہ سرزمین جہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب ہجرت پر مجبور کیے گئے۔ مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ اے مکہ کے رہنے والوں، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو۔ عام معافی کا اعلان، تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ ہے رحم اور عفو، معاشرے سے جبر اور ظلم کے خاتمے کا اصول۔ اگر ظلم بڑھے گا، انتقام کے جذبات بڑھیں گے، انتقام کا جذبہ بڑھے گا، فساد فی الارض ہوگا، زمین پر فساد پھیلے گا، جو کسی بھی طرح انسانیت کے لیے اور کسی ریاست کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ حقوق العباد کا تحفظ، ظلم کے ہر دروازے کو بند کر دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے بندوں کے درمیان خون یعنی ظلم کے معاملات کا فیصلہ کیا جائے۔ خطبہ حجۃ الوداع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی حرمت کو بیان کیا، انسانیت کی حرمت کو بیان کیا۔ فرمایا، لوگوں، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن 9 ذی الحج ہے۔ یہ مہینہ ماہ ذی الحج، حج کا مہینہ ہے، اور یہ شہر مکہ محترم اور حرمت والا ہے۔ تمہاری جان، مال، عزت اس کی بھی وہی حرمت ہے۔ اور ایک اور حدیث دینے جا رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے بیت اللہ، میں جانتا ہوں تو اللہ کا ڈر ہے، تیری بڑی حرمت ہے، تیری بڑی عزت ہے، لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، ایک
بندہ مومن کی حرمت، ایک بندہ مومن کی عزت تجھ سے کہیں بڑھتر ہے، تجھ سے کہیں بڑھتر ہے۔ جب کعبۃ اللہ سے بڑھکر بندہ مومن کی حرمت ہے تو دنیا کی کون سی عمارت، کون سا گھر، کون سا ادارہ جس کی بلڈنگ جب کہیں کہ اس کی حرمت پامال ہو گئی، تو اس پاداش میں پتہ نہیں کیا کیا معاملات چلاتے رہو۔ ساتواں اصول تعلیم و اخلاق۔ دین اسلام علم کا دین ہے، اخلاق کا دین ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، اور یہ تکمیل بغیر تعلیم کے نہیں ہو سکتی، بغیر علم کے نہیں ہو سکتی۔ سو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم شعوری طور پر معاشرے کو علم دیا، شعور دیا، اخلاق۔ 10ویں اور آخری بات، ریاست مدینہ میں مصطفی عدل اور رحمت کا عملی نمونہ پیش کیا، عملی نمونہ پیش کیا۔ یہ 10 نکات ہیں، اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو معاشرے سے ظلم اور جبر کا خاتمہ ممکن ہے، بلکہ ضمانت ہے، ضمانت ہے۔ ان پر عمل کریں، معاشرے کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا، ظلم سے، جبر سے، زیادتی سے، انتہا پسندی سے، دہشت گردی سے اور دہشت گردانہ مزاج سے نجات حاصل کی۔ آخر میں زہرا نگار پاکستان کی بہت بڑی شاعرہ، اس کی ایک نظم ہے، وہ آپ کی گوش گزار کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ زہرا نگار کہتی ہیں سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے، سنا ہے ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے، سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے، سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے، سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے، سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بیل کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرزتا ہے، بیل ایک پرندہ ہے، سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بیل کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرزتا ہے تو دریا کی روح پہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں، سنا ہے کبھی طوفان آ جائے کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری، سانپ، بکری
اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ اور مکے پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ خدا بندہ جلیل و معتبر، دانا و بینا، منصف و اکبر۔ خدا بندہ جلیل و معتبر، دانا و بینا، منصف و اکبر۔ میرے اس شہر میں بھی اب جنگلوں کا ہی کوئی قانون نافذ کر۔ میرے اس شہر میں اب جنگلوں کا ہی کوئی قانون نافذ کر۔ وما علینا الا البلاغ۔